یہ 6 نشانیاں کہ دوسرا انسان آپ سے پیار کرتا ہے یا نہیں۔ یہ اکثر بہن بھائی سوال کرتے ہیں۔ اکثر لوگ دعا کرتے ہیں اور اس دعا کے قبول نہ ہونے پر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور جلد ہی مایوس ہو کر دل ہار بیٹھتے ہیں کہ انسان یہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا، اس کی قبولیت کے بھی تو اشارے ہوتے ہیں نا۔ جانتی ہوں کہ یہ بات جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں اور ہماری ہمت ہارنے کے قریب ہوتی ہے تو اکثر سوچتے ہیں نا کہ اللہ کہاں ہے آخر۔ بات یاد رکھیں کہ امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے کیونکہ وہ رب انہیں کو دیتا ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ تم سوچتے ہو نا کہ معجزے آخر کیسے ہوتے ہیں؟ ان سے فیکون تک کی کہانی یقین رکھنے والے ہی تو مکمل کرتے ہیں۔ تو اگر تمہارے دل میں دعا کا خیال اب تک آ رہا ہے، وہ تمہیں اس بات کا اشارہ تو دے رہا ہے اب بھی سب ختم نہیں ہوا، اب بھی امید باقی ہے، اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ اگر اللہ ہمارا اب تک دل نہیں بدل رہا تو یہ اس بات کی نشانی تو ہے اللہ جب اپنا کن فرمانے والا ہونا آخری لمحے میں بھی منزلوں کو بدل دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے وقت ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ وہ گھڑی تہجد کی ہوتی ہے۔ تہجد تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسا بند دروازہ ہوتا ہے جو صرف تہجد کی عبادت سے ہی کھلتا ہے۔ یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے جو واقعی اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ جب تمہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو اللہ تمہیں خود آواز دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ اللہ خود انہیں تہجد کی طرف بلاتا ہے۔ ویسے تو اللہ ہر طرف ہے، پر تہجد میں خاص سیاہ کالی چادر کے پیچھے رات کے اندھیرے میں صرف وہی لوگ اللہ کو دیکھ پاتے ہیں جس نے اللہ سے بے پناہ محبت کی ہو۔ اس وقت اللہ اور آپ کے درمیان گفتگو آنسوؤں سے بھری، ہچکیوں سے بھری، دل میں کی گئی باتوں کی آواز اللہ کے سوا کوئی نہیں سن پاتا۔ اس وقت تہجد کے سجدے نہ تو سر اٹھانے کا دل کرتا ہے اور نہ ہی آسمان سے نظر ہٹانے کا۔ یوں سمجھیں کہ تم ایک کشتی پر سوار ہو اور کشتی ٹوٹی پھوٹی اور سمندر پر لہروں میں ہچکولے کھا رہی۔ تم جانتے ہو کہ ایک تم ہو اور ایک تمہارا رب۔ جب تمہیں کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہوتی پھر بھی تمہیں کامل یقین ہوتا ہے نا وہ تمہیں اس آزمائش میں بچا لے گا، کیونکہ تہجد میں مانگی گئی دعا ایک ایسا ہنر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا ہوتا ہی نہیں۔ جب تمہیں راتوں میں اپنے بستر کو چھوڑ کر اس کے سامنے اس کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہو نا تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر کچھ درد سنایا جاتا ہے اور دعا کے لیے بے جان ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے، سارا غبار باہر نکل آتا ہے نا تو سکون کی ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جیسے سارے دکھ کسی نے اپنے اندر جذب کر کے روح کو آزاد کر دیا ہو۔ اللہ سے کی گئی وہ ایک گفتگو، وہ ایک ملاقات ساری الجھنوں کو سلجھا دیتی ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جائیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا، تمہیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت خوش نصیب انسان ہوتا ہے جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو وہ تمہاری جھولی نہ بھر سکے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تہجد کی ایک دعا ساری زندگی بدل سکتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے، لیکن کوشش تو آپ کو کرنی ہوگی۔ آپ نے کرنی ہے کوشش اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا تو یقین مانے آپ کو کسی کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا۔ اس کے لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو، اپنے رب سے دوستی کرو۔ اگر اللہ تمہیں آج تہجد کی توفیق دے رہا ہے تو یہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ آنے والے وقت میں معجزے تمہارے منتظر ہیں۔ اگر اللہ تمہیں تہجد کی توفیق دے رہا ہے تو یہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ آنے والے وقت میں معجزے تمہارے منتظر ہیں۔ اگر تمہاری کوئی دعا تڑپ کر بار بار مانگنے پر بھی قبول نہ ہو تو جان لو کہ اللہ تمہارے مانگنے والی کچھ دعاؤں کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ بہترین وقت پر تمہیں عطا کر سکے۔ جب کبھی تمہیں لگے کہ تم بہت زیادہ تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ پھیلا دینا، وہ تمہارے خالی ہاتھ پھیلائے تمہارے دل کی دعاؤں کو، تمہارے دل سے مانگی اندر کے جذبات کو وہ سن لیتا ہے۔ بس تمہارے یہ خالی ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب تو بندوں کی بند بولیوں کو بھی، خاموشی کو بھی جان لیتا ہے۔ اگر دعا میں آنکھ سے آنسو بہ رہے ہوں، زبان کی بجائے دل بول رہا ہو، ایسی کیفیت تو اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ اللہ کن کی نعمت سے نوازنے والا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے دعا کثرت سے کیا کرو۔ پوچھا گیا یہ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ ہمیں کب عطا کرنے والا ہے؟ جواب آیا وہ عطا کرنے پر آ جائے، مانگنے کے طریقے بھی سکھا دیتا ہے۔ تم اپنے دل کے فیصلوں کا اختیار اپنے رب کو دے کر پرسکون ہو جاتے ہو، بات کا واضح اشارہ ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہے، بس کن کا اشارہ باقی ہے۔ انسان کو پہچاننے کے لیے اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ انسان آپ کے ساتھ رہنے کی ایفرٹ نہیں کرے گا۔ جب بھی کوئی لڑائی ہوگی وہ آپ کو روتا چھوڑ کر سو جائے گا۔ کسی بھی ریلیشن شپ میں بڑی نارمل بات ہوتی ہے کہ اگر کسی کو رشتہ بچانا ہوتا ہے تو وہ کوشش ضرور کرتا ہے۔ رشتے انہیپی تب بنتے ہیں جب کوئی اپنی ایگو کو فوقیت دیتا ہے، وہ بس موقع کا انتظار کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ہمیشہ فزیکل ہونے کو پریفر کرے گا، ریلیشن شپ کی کنڈیشن کو نہ دیکھے نہ سولو کرنے کی کوشش کرے، جو بھی بات کرے فزیکل ہونے کی بات کرے تو یہ سائن ہے کہ وہ انسان پیار نہیں کرتا، کہ وہ انسان آپ کے ساتھ مخلص نہیں۔ تیسرے نمبر پر یاد رکھیں کہ اگر وہ انسان آپ کی کسی خوبی کو اپریشیٹ نہیں کر رہا، کیونکہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے، اگر وہ نہ کرتا ہو تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ وہ آپ کے لیے کوئی اچھے لفظ کیوں یوز نہیں کر رہا۔ چوتھے نمبر پر یہ کہ وہ انسان کبھی بھی آپ کے ساتھ کوئی بھی بات ڈسکس نہیں کرے گا، بس پوری پوائنٹ بات کرے گا، صرف اتنی بات کرے گا کہ جس میں اس کا انٹرسٹ ہوگا، اس کا فائدہ اپنا ہوگا، آپ کی اہمیت کو کبھی نہیں دیکھے گا۔ پانچویں نمبر پر کہ آپ کو ذرا بھی اسپیشل کرنے کی ایفرٹس نہیں کرتا۔ ہر انسان کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی اس کی ایفرٹ کرتا ہے، کوئی گفٹ دیتا ہے، چاہے وہ ایک پھول ہی ہو، لیکن اگر اتنی بھی اہمیت نہیں دیتا تو آپ اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ چھٹے نمبر پر کہ اگر وہ انسان آپ کے ساتھ کوئی بھی فیوچر گول نہیں بنا رہا، مثلاً کہ ہم نے ورلڈ ٹور، گاڑی لینی، یہ گھر لینا، یا ہم نے کیسے آگے پلان کرنا ہے، کچھ بھی، کوئی چھوٹے سے چھوٹا، کوئی بڑے سے بڑا پلان، کوئی بڑے سے بڑا پلان، کچھ بھی ہو جو آپ کے فیوچر سے جڑتا ہو، اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو اس میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایسا کیوں نہیں کرتا۔ اور یاد رکھیں کہ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی سے زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ بہانہ آپ سے قبول نہیں کیا جائے گا کہ ہاں میں سچائی کو سمجھتا تو تھا لیکن عمل نہیں کر سکا۔ سچائی کو تسلیم کرنا کافی نہیں، عمل چاہیے۔ لیکن اللہ کا حکم آ جائے تو اس حکم کے خلاف جانا، یہ جب اللہ تمہاری آزمائش کو ختم کرنے لگتا ہے تو وہ حیران کن نشانیاں ظاہر کرتا ہے جو تمہیں معجزوں تک لے جاتی ہیں۔ جب تم بکھر کر رہ جاتے ہو نا، تبھی تو اللہ اپنی رحمت کی وہ پرکیف فضائیں، وہ پرکیف ہوائیں چلاتا ہے جو تمہارے جوہر انسانیت کو جگا کر تمہیں ایسا بلند اور حیران کن فہم عطا کرتی ہے کہ پھر کوئی غم تمہیں بے دم نہیں کرتا۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کی آیات ہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو حقیقت کا صحیح فہم اور ادراک بخشتی ہیں۔ مطمئن ہو جاؤ، عالی ظرف شہنشاہ تمہارے دکھوں کے سمندر کو پرسکون دریا کی روانی میں بدلنے والا ہے۔ ان قریب وہ رحمان اپنی رحمت کا ہر دروازہ تم پر کھول کر تمہاری زندگیوں کو خوشیوں اور مسکراہٹوں سے بھرنے والا ہے انشاءاللہ۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اپنی بہن کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔